السلام علیکم. یہ ایک سوال آیا کہ کیا روح الامین جبرائیل کو کہا گیا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن سے ہی اس کی وضاحت لیتے ہیں. پورے قرآن میں روح الامین صرف ایک بار استعمال ہوا ہے. تو پہلے میں آپ کے سامنے اس کا مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کے حقیقی فہم کو سمجھیں گے. اسی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. تو اس کے لیے سورہ الشعراء اور اس کی آیت نمبر 192 سے 200 تک دیکھ لیں. 26 کی 192 to 200. اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے. یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ، کیونکہ بات اوپر سے چل رہی ہے کتاب کی، لتنزیل ضرور تمہارے سامنے آیا ہے رب العالمین ہر علم کے بتدریج پروان چڑھانے والے سے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عالم اور علم میں فرق ہے. عالم کہتے ہیں حالت کو اور علم کہتے ہیں علم جاننے والے کو. مادہ دونوں کا ایک ہی ہے. قرآن میں ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو اتنا فرق کر دے معنوں میں. یاد رکھیے قرآن میں ایک لفظ کی ایک ہی معنی ہے تو پھر وہ آسان رہتی ہے، ورنہ یہ کتاب مشکل ہو جائے. تو اس کا مادہ بھی علم ہی ہے. اور آپ دیکھ لیں جو علم رکھتا ہے اس کو عالم بھی تو کہا جاتا ہے. کیا عالم بھی کہتے ہیں؟ تو عالمین تو یہ ہی ہے. وہ اردو میں کہا جاتا ہے عالم حالت کو. تو اردو اور قرآن کے زبان کو مکس نہ کرے. قرآن وہ زبان ہے جو اللہ نے انسانوں کو سکھائی تھی، اس لیے اسی زبان میں اس کی ہدایت کی کتاب ہے. اور جو مروجہ زبانیں ہیں چاہے وہ سعودین عربی ہو یا پاکستان کی اردو ہو، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. تو اس میں اللہ کہہ رہے کہ بے شک یہ ضرور تمہارے سامنے آیا ہر علم کے بتدریج پروان چڑھانے والے سے. اس کو لے کر اترا ہے جبریل امین. اب انہوں نے روح الامین کا ترجمہ جبریل امین کر دیا. دیکھیے یہاں بات کیا ہے. نزل سامنے آیا بہ روح الامین، اس میں امن والا حکم. روح کہا جاتا حکم کو اور امین امانت دار. تو سامنے آیا اس سے امانت والا خاص حکم. اللہ کا ہر حکم ایک ایسی امانت ہے جو قیامت تک کے لیے تبدیلی نہیں ہے اس میں، اس لیے اس کو امانت والا حکم کہا جاتا ہے. اور اس میں کوئی تبدیلی کر بھی نہیں سکتا. جو کرتا ہے تو وہ نتیجہ نہیں ملتا. جیسے آج کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. جس طرح انہوں نے صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور سیام کو تبدیل کیا ہے، اس امانت کو انہوں نے بددیانتی کر دی، خیانت کیا اور اس کو عمل کو کچھ کا کچھ بنا دیا، تو وہ نتیجہ بھی نہیں مل رہا ہے جو ان اعمال کا اللہ نے نتیجہ بتا رکھا ہے. اس کے بعد تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو. اب یہ اللہ نے کبھی کسی کے دل پر کچھ نازل کیا ہے؟ دل سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دل تو دھڑکنے کے لیے، زندگی کے لیے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب یہ کیا بات ہو رہی؟ اللہ قلبی کا، تمہارے پلٹنے پر. قلب کہا جاتا ہے یہ پلٹنے کو. لتکونا کہ تم ہونے کے لیے ہو من المنذرین پیش کیے جانے والوں میں سے. روشن واضح عربی زبان میں، بلسان زبان کو عربی مبین فصاحت و بلاغت سے واضح کیا ہوا. تو یہ یاد رکھیے یہ لسان جو ہے یہ اردو، انگریزی، فارسی یا پشتو یا عربی یا فرانسیسی ان زبانوں کے لیے نہیں آیا لفظ. لسان کہا جاتا ہے آپ کے الفاظ کی ادائیگی، لب و لہجہ. تو اس لہجے کو، لہجہ اس میں کیا ہے کہ بالکل فصاحت و بلاغت والا ہے اور وضاحت کے ساتھ ہے، بیان کیا ہوا ہے، بیان کی فصاحت و بلاغت جس میں نہ کچھ کمی کی جا سکتی ہے نہ کچھ زیادتی کی جا سکتی ہے. جہاں آپ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، کہ ایسی زبان کو، وضاحت والی زبان کو یہ موجود ہے. اور بے شک یہ اس کا ذکر پہلے پیغمبروں کے صحیفوں میں ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لفی ضرور میں زبور الاولین پہلے والوں کی لکھی ہوئی کتاب میں. زبر کہا جاتا ہے لکھے ہوئے صفحات کو. کیا یہ ان کے لیے ایک نشانی نہیں کہ اسے جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ اب دیکھیے ان کے روایتی ترجمہ میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں. تو اگرچہ آپ نے بنی اسرائیل یہودی قوم کو بنا رکھا ہے تو اس کے علماء اس کا علم جانتے ہیں. آپ ان سے ذرا جا کر پوچھ لیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کبھی اپنی ہدایت کو انسانوں کا محتاج نہیں رکھا ہے. اگر انسانوں کا محتاج رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہدایت لینے کے لیے فلاں سے سمجھ لو، علماء بنی اسرائیل سے ہی پوچھ لو. ایسا تو نہیں کہا اللہ نے کہیں بھی. بلکہ اللہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو سمجھو، تم اوپر بات واضح ہے. تو یہاں جب بات ہو رہی اولم، کیا اور نہیں، یکل لہم یہ ہے تمہارے لیے، آیتن
ایک آیت، ایک نشانی، ایک حدیث، ان یعلمہ، یہ کہ اس کا علم رکھتے ہیں، اسے جانتے ہیں، علماء بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں کے علماء، بنیاد پر چلنے والوں کے جو علم والے لوگ ہیں۔ اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی زبان پر نازل کرتے، اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اسے سامنے لے آتے، عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بعض غیر فصاحت و بلاغت والوں پر۔ عجم کا اس کو کہا جاتا ہے جس میں کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ کچھ ڈال بھی سکتے ہیں، کچھ نکال بھی سکتے ہیں۔ اور عربی وہ ہے جس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، مکمل فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے۔ جہاں کچھ کمی بیشی کی گنجائش ہو تو وہ عجمی کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم سامنے لے آتے اس سے بعض ایسے غیر فصاحت و بلاغت والے کہ اس میں کچھ ڈالے بھی جا سکتا ہے، نکالے بھی جا سکتا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کی ہدایت کی کتاب کا حشر کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ڈالتے اور کتنے نکالتے، تو اصل چیز تو رہتی نہیں، اصل ہدایت ہی موجود نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ نے اس کو کہا کہ یہ بلسان عربی مبین ہے، انتہائی فصاحت و بلاغت والی زبان جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، بس اس کو سمجھنا ہے صرف تمہیں۔ تو آگے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا، پھر بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ فقرأہ علیہم، پس وہ اسے پڑھتا ان پر، ما کانوا بہ، نہیں ہوتے وہ اس کے ذریعے مومنین ماننے والے۔ اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں انکار داخل کر دیا ہے۔ تب یہ جو مروجہ روایتی ترجمہ ہے کہ اس طرح اللہ نے مجرموں کے دلوں میں انکار کو داخل کر دیا ہے، تو اس میں مجرم کا کیا قصور رہے گا؟ اگر اللہ مجرم کے دل میں نہیں داخل کرتا تو ہو سکتا ہے وہ پلٹ جاتا بات سمجھ کر، سارا الزام اللہ پر ڈال دیا۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، کذالک، اسی طرح، سلکناہ، ہم سے یہ چلتے ہیں، ہم سے یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، فی قلوب المجرمین، جرم کرنے والوں کے پلٹنے میں۔ یہ مجرم لوگ ہیں جو پلٹتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہمیشہ سیدھی سچی بات کرو، لیکن جو مجرم ہوتا ہے وہ کہتا نہیں جی تھوڑی جھوٹ بولیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا، بغیر جھوٹ بولے ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مجرم جو ہیں وہ اپنے پلٹنے میں اسی طرح چلتے ہیں کہ وہ جواز گھڑتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، نتیجہ بھی غلط آ جاتا ہے، لیکن انہیں اس کا ادراک نہیں ہے، اس کی فہم نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی ان آیتوں کی لفظی تفصیل۔ اس میں اصل ہدایت کیا ملی ہے، آج کے دور میں ہم اس میں کیسے ہدایت لے سکتے ہیں، اس کو مختصراً سمجھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ جو ہے تمہارے سامنے ضرور ہر علم کے بتدریج پروان چڑھانے والے کی طرف سے آیا۔ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو ہر علم والوں کو بھی بتدریج پروان چڑھانے والا ہے، اس کا رب ہے۔ تو یہ ہر علم والوں کا جو بھی رب ہے اس کے ذریعے سامنے آئے، یہ کسی انسان کا سامنے لایا ہوا کلام نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اس میں جو احکامات آئے ہیں بڑے امانت والے احکامات اس میں سامنے آتے ہیں، یعنی ایسا حکم جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے حکم دیا کہ ایسا امانت والا حکم ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کی تفصیل بھی اللہ نے قرآن میں ہی دے رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا، صلاۃ کو نماز بنا کر ایک اٹھک بیٹھک والی ورزش بنا دی، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی میں کتنی تبدیلی ہے، کتنے اختلافات ہیں۔ کوئی 3 وقت پڑھتا ہے، کوئی 5 وقت پڑھتا ہے، کوئی 2 وقت پڑھتا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ رکعتوں کا الگ اختلاف ہے، کتنے رکعت ہے اور کیا کچھ ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہے، بہرحال اختلافات سے بھرپور ہے، ایک ہی جیسے اس پر کوئی بھی قائل نہیں۔ تو یہ امانت والا حکم کیسے ہوا؟ امانت والا حکم تو وہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ اس میں جو احکامات لاتا ہے وہ بڑی امانت والی ہے۔ اور وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ تمہارے پلٹنے پر جب تم پیش کرنے والوں میں سے ہوتے، جب تم خود پیش کرتے ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو پھر تمہاری بات سمجھ میں آتی کہ کیا کچھ ہے، اور یہ تمہارے پلٹنے پر ہے۔
کوئی دل پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، نہ دل کوئی فیصلہ کرتا ہے، نہ دل بتاتا ہے، نہ دل سے کچھ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سوچ سمجھ کر اپنی عقل و فہم اپنے شعور کے ساتھ پلٹیں گے کہ واقعی ہمارا یہ عمل قرآن کے احکامات کے خلاف ہے، ہم ایسا عمل نہیں کریں، اس سے پلٹ جائیں، تو پھر آپ پر واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا امانت والا حکم کیا ہے، آپ نے اس کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں یہ اس لہجے کو ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے، نہیں کہ اللہ کا حکم اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے، اتنی تفصیل اس کی ہے کہ اس میں آپ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس میں نہ آپ کچھ ڈال سکتے نہ کچھ نکال سکتے ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ فصاحت و بلاغت کی زبان کو یہ موجود ہے۔ پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل کے لیے اللہ نے غیر اللہ کے کلام کا محتاج کر دیا تو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اس کو اللہ کہتا ہے کہ افترا اللہ الکذب، تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ تو ایسے بہتان باندھنے والے وہ خود اس بات کو سمجھیں گے کہ ایسا کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ بتا دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو وہ پہلے والی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ تمہیں آج بتایا جا رہا ہے اور پہلے والوں کو نہیں پتا تھا۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ کیا ان کے لیے آیت نہیں ہے؟ یہ آیت اللہ کی کتاب میں شروع سے موجود رہی ہے اور آخر تک رہے گی۔ آپ آیتوں سے علم حاصل کریں تو جو بھی بنیاد پر چلنے والا ہے اس کے علم رکھنے والے اس بات کو پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور وہ کتنا امانت کے ساتھ موجود ہے، اس میں خیانت نہیں ہوئی، اس میں کہیں بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ پھر اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ اگر واقعی یہ سامنے آ جاتا بعض ایسے لوگوں کے جس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہوتی، کچھ اس میں ڈالنے کی کچھ نکالنے کی گنجائش ہوتی، تو کیا یہ اپنی اصل حالت میں کتاب رہ پاتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آجمی ہے ہی نہیں، اس میں کچھ نکالنے یا کچھ ڈالنے کی نہ کچھ اضافے کی گنجائش ہے نہ کچھ کمی کی گنجائش ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھو، اور جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں تو آپ اس کو پڑھ کر بھی وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، یعنی ایک ایک آیت ایک ایک بات کی وضاحت کرے، لیکن وہ کہتے نہیں جی ہمارے باپ دادا سے جو چلا رہا ہم اسی پر چلیں گے، ہمارے مسلک کے لوگوں نے جو کہتے ہیں ہم اسی پر چلیں گے، ہماری فقہ جو کہہ رہی ہے ہم اسی پر چلیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اسے پڑھنے کے باوجود بھی اس کے ذریعے ماننے والے نہیں ہیں، اور جو ماننے والے نہیں دراصل یہی لوگ مجرم ہیں، اور یہ مجرم جو ہیں کبھی بھی پلٹنے میں اللہ کے طریقہ کار کو نہیں اختیار کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے مجرمانہ کام کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے مجرمانہ فعل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایسے ہی یہ پلٹے رہتے ہیں اللہ کے احکامات سے، اور اسی طرح وہ چلتے ہیں جو انہوں نے اپنے طریقہ کار کو متعین کر رکھا ہے۔ اس میں اللہ سے ہدایت لینے کی انہوں نے قطعی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کی کتاب انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے، اتنی فصاحت و بلاغت کہ اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بہت وضاحت کے ساتھ ہے، اس میں وضاحت کے لیے بھی کسی غیر اللہ کے کلام کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روح الامین اللہ نے کسی فرشتے کو جبریل کو نہیں کہا، بلکہ امانت والے حکم کو کہا ہے، اور امانت والا حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کی کتاب سے باہر ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو امانت کے ساتھ موجود ہو۔ اس میں خیانت کی گئی، اس میں ملاوٹ کیا گیا، اس میں آگے پیچھے کر دیا گیا، لیکن جو اللہ کا حکم ہے ویسے ہی امانت والا ہے، اس کی تفصیل ویسے ہی موجود ہے، کیونکہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا اگر آپ کو اللہ کا فرما بردار ہونا ہے تو اللہ کی آیتوں کے ذریعے احکامات کو سمجھیں، اور یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس کی وضاحت اتنی فصاحت و بلاغت والی ہے کہ اس میں ہرگز کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو ہر علم والا شخص جانتا ہے، جو بھی بنیاد پر چلنا چاہتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو اس کتاب کے ذریعے علم لینا چاہے اسے بھی علم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی ایسے لوگوں پر آتا ہے جس میں کچھ کمی بیشی کی گنجائش ہوتی تو نہ یہ کتاب اپنی حفاظت کروا سکتی، نہ اس کتاب کو اپنی اصل حالت میں رکھا جا سکتا، جیسے کہ آج لوگ شور بھی کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے بلکہ کسی اپنے وقت کے ہم لوگوں نے اس کو مل کر لکھ دیا تاکہ معاشرے کو پرامن بنایا جا سکے۔ یہ سب کچھ ایک سازش ہے اور یہ مجرموں کا ہی کام ہے۔ تو اس سے پڑھیں اور اس سے ہی ہدایت لیں تو پھر ماننے والے ہوں گے، اور اگر اس کی ہدایت آپ نہیں قبول کریں گے تو آپ اللہ کے ماننے والے نہیں کہلائیں گے۔
تو اس لیے آپ کو وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا جو اللہ اپنے ماننے والوں کو نتیجہ دیتا ہے کہ ان کنتم تم وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے، کیونکہ آپ قرآن کے مومن نہیں اس لیے آپ غالب نہیں ہیں۔ تو اسی طرح لوگ چلتے ہیں، وہ جو مجرم ہیں وہ ایسے ہی پلٹتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو غیر اللہ کے کلام سے ملاوٹ کر کے عمل کرتے ہیں، لہذا وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل وضاحت۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالہ دے کر بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔